الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستان چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بحیلہ می برد اور گا بدور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب ہمارے بابا جی نے فرمایا کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم فرمایا ناسی کاڑیاں تے ناسی کاڑیاں گلہ کرتے ہیں اسی چمک گئے محبوب دے غلامت گلہ میں چمک نہیں کرتے اسے واسطے ساڑھی کے دوسرے دی گل میں فرق ہے اس واسطے ساڑھے بابا جی سانو دس کے گئن کے با خدا خدا کا یہی حیدر نہیں اور کوئی مفر مکر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے غازی علی حیدر شہید تک حیدر علی شہید تک اور غازی محمد اعظم شہید تک سارے دی گل کوئی ہے کہ ایسا حضور نال وفا کرنا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے جناب آخری غازی تک اور انہاں دا رستہ بھی ہوئی ہے کہ جڑا بابا جی دس کے گئن کے مستند رستے وہی مانے گئے ہے جی جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اجے بہت ساری گلان بڑے سارے لبیک دے جذبے نو اور لبیک دے خون نو اور لبیک دے قربانیاں نو دیکھ کر انہوں نے چاہ چڑھیا کیسی آزادی نہیں میں کہا جھلیا تھوڑے بس کی گل نہیں کسی آزادی
تواڈے سارے کو ایک غازی محمد اعظم ورگا بندہ کوئی نہیں، تواڈے سارے رڑ کے اتوں لے کے تھلے تک غازی حیدر علی شہید کی جُتی ورگا کوئی نہیں۔ اس واسطے کے علامہ اقبال کہتا دل سے عشق او توانا می شود، خواب سے ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہتا بندہ دلیری اس ویلے ہوتا جدو حضور دی محبت دل میں چاہے، آج حضور دی محبت دل میں نہ آوے تبے تو خالی شہر میں کے اسلام آباد کو دوڑ لگ جاتی۔ یہ جناب حضور دی محبت دل میں ہوئے تو پھر تو صدیاں بعد غلام کہنے جناب شناب پانی دی کے جو رسی جے پورا تو بھی ٹپ جاندہ تھا سائے بھی کراس کر کے حضور دی دیوہ سے ہاں ایک صدیاں بعد غلامہ دی شان ہے، صدیاں بعد غلامہ دی شان ہے۔ اور یہ یاد رکھنا اسلام اپنی پاور رکھتا، اسلام اپنا مزاج رکھتا، اور اسلام کسے بھی پیرنٹ نہیں پہندا۔ ایسے توڑے جناب کاموں کی بڑے بڑے چودری بڑے خان بڑے بڑے ملک آئے انہیں مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ اے جا کے دیکھ لینا ہوں گی قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا۔ ہاں اس واسطے کہ اعلیٰ دل فرما کے گئے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اے یاد رکھنا حضور نے دین واسطے جنہیں بھی قربانی کی دیتی اور جڑا بھی قربانی دے گا اس کی شان دنیا نے نہیں سمجھ سکتے، دنیا دار کمینے نہیں سمجھ سکتے۔ اس واسطے کہ حضرت سعد بن معاذ آپ کا بڑا لمبا قصہ انہوں نے حضور کو جاننے خوش کی تسی، میدان بدر میں جاننے خوش کی تھا نا حضور نے بجائے جانا چاہیے کہ نہیں آپ دا جڑا سنانیاں ساریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ پھر حضرت سعد بن معاذ میدان خندق ایک تیر لگ گیا اکھل تیر لگیا تے صحابہ کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبی لگوا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑی نماز پڑھ کے آنتے آگے پچھن سعد تیرا کی حال ہے، سعد کی حال ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کہتے سن آپ صاحب نات پڑھ رہے سن جان ہے عشق مصطفیٰ روز حضور کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دبا اٹھائے کیوں۔ حضرت سعد بن معاذ آپ کی شہادت ہو گئی، لمبا واقعہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا واتقوا لما سنان کے لمبا واقعہ آپ نے دعا مانگی سی یا اللہ جس وقت تک میں نے یہودیت دا انجام نہ دیکھ لیواں مینوں موت نہ دیوی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، ایک تو صرف دعا کی سی کہ یا اللہ مینوں یہودیت دا انجام دکھائے بغیر میرا تیرے حبیب نہ غداری کی تھی۔ ایک کہے آئندہ کفار میں دوبارہ اس سے کرو فرنا اگر مدینہ پاک لشکر لے جانا تیرے حبیب کے مقابلے لے جانا تو پھر میں نے زخم نہ موت نہ دے، اگر نہیں آنا تو پھر میں نے موت دے دی، لیکن بنو قریظہ دا انجام دکھائے بغیر نہ دے، بنو قریظہ دا انجام دکھائے بغیر نہ دے۔ حضرت سعد بن معاذ کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد واپس اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لے آئے تو دیکھا جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ بنو قریظہ کا بھی نال کم کر دیتا جائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون اتاریا سی، اپنا جنگی لباس اتاریا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح جنگی لباس پایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ حکم فرماندہ کہ بنو قریظہ کا بھی نال ہی معاملہ نبیڑ دیتا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت اس پہ دعا کر دیتی کہ بنو قریظہ کا معاملہ ہو جائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نے تشریف لے گئے، جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ جب بنو قریظہ کا محاصرہ ہو گیا تو بنو قریظہ والے کہنے لگے یا رسول اللہ ساڈا فیصلہ سعد بن معاذ کرے۔ سعد بن معاذ مسجد نبی بیٹھے انہاں کیا یا رسول اللہ ساڈا فیصلہ سے تہاڈا فیصلہ حاکم نہیں مندے، سعد بن معاذ کو بلاؤ وہ ساڈا فیصلہ کرے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیتا، صحابہ حضرت سعد بن معاذ کو زخمی حالت گھوڑے پہ بٹھا کے لائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان جب سعد بن معاذ آئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو کے اپنے سردار کا استقبال کرو۔ زخمی حالت جائے کہ آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم فرماؤ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہودی کہنے کہ تو ساڈا فیصلہ کر۔ کہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ نے یہودی کہنے سعد نے فیصلہ کرے تو پھر سعد کا فیصلہ ہے کہ یہودیوں نے سارے مرد قتل کر دیتے تھا۔
انہاں دی عورتاں لوڈیاں بنا لیتی جان، انہاں دے مال و جائیداد ضبط کر لیتے جان، انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان۔ جدوں یہ فیصلہ سنیا نا تے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا سعد آسمانہ تے اللہ یہ فیصلہ پہلے کر چکا۔ آگے سنو حضرت سعد بن معاذ اور بابا جی سے بڑی خاص گل کرتے سن، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رگاں وچ رنگیندے محمد۔ حضور نے غداری کی سی یہودیاں نے، اللہ نے گوارے نہیں سی انہاں دی بخشش ہوئے۔ غدار واسطے معافی نہیں، گناہگار واسطے معافی ہے۔ غدار واسطے معافی نہیں، گناہگار واسطے معافی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کی سی جناب غزوہ خندق کے یہودیاں نے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا جی سے بڑی خاص گل فرماتے سن۔ بابا جی فرماتے سن اگر یہودی یہ کہہ دیں کہ حضور تسی ساڈا فیصلہ کرو تو حضور نے سارے نو معاف کر دینا، لیکن اللہ نے گوارے نہیں سی کہ انہاں میرے حبیب دے نال غداری کی انہاں دی معافی ہوے۔ اے یاد رکھنا جڑے ناموس رسالت کو چھڑ کے اندر بڑھ کے بیٹھے رہنا پھر وہ کہندے کہ سانو آکھو کچھ نہ، اسی آستانہ اور سجادہ نشینہ، چلو اسی کچھ نہیں آکھدے، اسی صرف مطابقت کر دینے ہیں، نمازاں روزے کی مطابقت کر دینے ہیں، آخدے کچھ نہیں، سمجھ لو گے تسی۔ اے یاد رکھنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو غزوہ احد میں تشریف لے کے گئے، جدو سارے کفار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے تلوار تیر نیزے تے بھالے نہ ٹوٹ پے سن، این اس وقت منافق مسجد نبی زور کی نماز ادا کر رہے سن۔ این اس وقت منافق مسجد نبی وچ زور کی نماز پڑھ رہے سن، لیکن جڑے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دار نثار سن تے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے حضرت ابو دجانہ لیٹے ہوئے سن۔ صحابہ کہنے نا آپ کو اتنے تیر لگے جب آپ کھڑے ہوئے تھے اس طرح لگ رہے تھے جنہیں کنڈے والی سے ہوگی کہ اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دیتی، حضور دی ناموس ہوتے جان دے رہے ہیں۔ اور پھر حضرت شماس بن عثمان حضور دے گرد گھوم کے ان چاروں پاسوں گرد کے ہر تیر تلوار تے نیزہ اپنے جسم ہوتے لائے سن۔ حضرت شماس بن عثمان شہید بھی ہو گئے۔ جب وہ سارے شہداء دی باری آئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت شماس بن عثمان کا جب سامنے دست انور آیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کرتی یا رسول اللہ کیوں؟ کہ تم مومن نے انہیں تو جناب پہاڑے تے جان دیتی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ پڑھایا جاندہ درجات کی بلندی واسطے۔ شماس بن عثمان نے اپنے نبی کی عزت ہوتے پہرا دے کے جنت کو درجہ حاصل کر لیا، اس کو اس کے اور درجہ ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ایک ہے شماس بن عثمان جنہاں حضور دی ناموس تے جان دے دیتی تے جنت جو مقام پا لیا اس کو اگے مقام ہی کوئی نہیں۔ ایک ہے وہ منافق جڑے اندر بے کے نمازہ پڑھتے رہ سن۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبداللہ بن ابی مریا سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کہ یا رسول اللہ وصیت کر کے گیا کہ اپنا کرتا دو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی عطا فرما دیتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن رب کی فرماندہ میرے حبیب کے اندے واسطے کوئی 70 باری بھی بخشش منگوا سی انہوں نہیں بخشا یہ نے توڑے نال وفا نہیں کی تھی۔ ایک تا اون جڑے این نماز دے موقع تے حضور دی ناموس تے جان دے رہا ہے انہاں تو مقام ہی بن گیا۔ ایک یہ حضور جنازہ پڑھان رب آکے انہاں دی بخشش ہی کوئی نہیں۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ ہاں حضور تے تک تو جڑا مطلب رہا اس کو کی پتا ہوئے مقام مصطفیٰ کی ہے۔ اے جناب رلدے نو میں تو دس رہے سن بھائی کئی اونچا چڑھیا اسی آزادی لینی، میں کہا نچن والی دے پترا آزادی لینی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ایک گل اسی اس طرح نہیں کرتے، ایک گل اسی کوئی جناب لفظی چٹکلا نہیں ہے۔ اے آزادی دی جنگ اور لڑ سکتے سن جنہاں نے 1857 تو لے کے جنہاں دے بٹے نے 1947 تک، 1947 تو لے کے پھر 1973 دی تاریخ تک، تاریخ ختم نبوت تک، 1973 دی تاریخ ختم نبوت تو لے کے فیض آباد تک، اور فیض آباد تو لے کے وزیر آباد تک جنہاں جانا دیتی ہے وہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو ہڑے پاس سے نہیں آزادی دی جنگ لڑنا
ساڑھے بڑے نے تو جناب انگریز دیا جیلوں میں کٹیاں، انگریز دے پھانسی گھاٹ کی آباد کیتے کہ جناب شکلہ ملا کے اور جناب شکلہ بدل کے بھیس بدل کے برے صغیر تو جلا وطن نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت کی ایک تحفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو شکایت جو شکایت بھی۔ انہوں نے بارے سیدھا امیر المجاہدین سن ہیں جی، لوگ نس کے باہر، کوئی کینیڈا نس گیا، کوئی لندن نس گیا، کوئی نسل کی تیاریاں کر رہا، بابا جی کا عمرے دے ناتے بھی ملک کو باہر نہیں گئے، اس واسطے نہیں گئے کہ اسی انہوں نے وارثان حضرت جناب خبیب بن نذیر جدو مقام تنعیم ہوتے کفار پھانسی دینے لگے نا، آپ اٹھنے لگے کہ حضرت خبیب بن نذیر کیا کفار نے کہ تہاڈی کوئی آخری خواہش، کہ حضرت خبیب بن نذیر نے کہا میری آخری خواہش ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو، کہ کفار نے کہا پڑھ لو۔ جب حضرت خبیب بن نذیر نے نفل پڑھے نا تو بڑے جلدی نفل پڑھ کے ٹپکی دے کون آ گئے، پھانسی گھاٹ دے کون آ گئے، تو انہوں نے کہا خبیب تو بڑی جلدی نال نفل پڑھے۔ حضرت خبیب بن نذیر نے پتہ کی فرمایا میرا دل تسی کہ میرے زندگی دے آخری 2 نفل ہیں، میں بڑی لمبیاں رامنا گلا کرا لیکن میں اس کو جلدی پڑھیں کہ کدھر حضور کے دشمنوں دے دل وچ خیال نہ آ جائے کہ حضور دا غلام موت تو ڈردے لمبی نماز پڑھ رہا، موت تو ڈردے لمبی نماز پڑھ رہا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نبی دائے کی جانن دنیا دار کبیرے، نبی دائے کی جانن دنیا دار کبیرے، نبی دا جانن والے سارے رشمتی گئے، گا جوئی ان کا چرچا رہے گا، گا جوئی ان کا چرچا رہے گا۔ اور جنہیں دے بڑیا نے انگریزہ دے گھوڑی پال مربے لے ہون اور انگریزہ دے کتے نوائے ہون، انگریزہ دے چاکریاں کیتی ہون، انگریزہ دے نوکریاں کیتا ہون، جنہاں نے انگریزہ دے بوٹ پالش کیتے ہون، جڑے آج بھی انگریز دے تھلے لمبے پہ ہون، کہنے دی معیشت درست، میں تو اس تو زیادہ لمبے پہن والے دنیا تے کسی ملن دے حکمران جڑے سارے نصیب ہوئے، جڑے سارے مقدر ہیں، شاہ صاحب فرما رہے ہیں جڑے لائن سارے مقدر چاہیں اس تو زیادہ بھی دنیا تے کوئی لمبے پہن والے حکمران کسی ملن گے، جس نے دعویٰ ماریا اس نے اگے لمبے پہ گئے۔ اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، ہاں اسی کہنے سا اوے فرانس نہ گل کرو، حضور کی عزت میں مسجد گل کرو، کہنے سا معیشت خراب ہو جائے گی، میں کہا ہن ٹھیک ہو گئی نہیں معیشت، جے تو سا حضور کی عزت واسطے ایک باری گل کی ہوندی تے نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے، ہاں نہ اس طرح گل اتنے تک کرانی سی۔ ہن حضرت جناب یوسف دی صرف قیمت لگی بازار مصر وچ، صرف جناب یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی بازار مصر وچ، اللہ تعالیٰ نے جدو تک دودھ پیندا بھی مصر دا بچہ جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ بٹوایا نہیں نا، ادو تک انہاں دی معافی نہیں ہوئی، تے تسی کی سمجھتے ہو امام الانبیاء دی عزت تے سودا کر کے تسی جناب معیشت درست کر لو گے، آئے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے۔ آج بھی موقع جو حضور کے در تے واپس آ جاؤ، کہنے دی آئی ہے اسی تا جناب انہاں دیا منتاں کرن تک گئے ہیں، میں کہا لوڑ ہی کوئی نہیں منت کرن دی، ایک باری طیبہ دے بازار وچ آ جاؤ، ایک باری حضور کے در پہ آ جاؤ، پھر ملتا کی ہے یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار آئے۔ ہاں اسلام دا پھر اتنی غیرت اللہ جنہوں نے مٹھ جو دیتے سن اسلام نو، اسلام نے کیسر و کسرہ دیا دولتہ انہوں نے پیرا میں رکھ دیتے ہیں۔ ہاں اسلام کسے دیا رکھتا نہیں، اسلام بندے کچے نہیں لیندہ، اسلام خسرے نہیں لیندہ، خسرے تو مراد ہے کہ میرے موقع تے نس جان، ہاں خسرے تو مراد ہو نہیں کہ جناب جنہاں دی جس طرح خسرے تو مراد دے گئے، ہجڑے تو مراد دے گئے کہ جنہے موقع تے نس جان، جڑا ہجڑا بھی حضور دی ناموں سے کھڑا رہے اور جڑے نہ ہوگے لنگ جاتا۔ یہ نہیں کہ اسی کسی جنس کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی ناموں سے اللہ دے بندے اسی منگولہ دے کتے میں انہوں نے اتنا افضل سمجھتے ہیں، جڑا حضور کی عزت ہوتے منگولہ دا کتا پہلا دے رہے اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اگر جناب خلیل اللہ واسطے آگ باری جا رہی ہوئے کہ چھپکلی آ کے ہوا دے ہوئے، چھپکلی آ کے ہوا دے گے اس لیے اتنا کہ آگ تیز ہوئے، اللہ نے اس دیا نسلہ معافی نہیں دیتی،
کیا کیا بھئی جڑا بھی اس کو مارے گا 2 نفلوں کا ثواب ہے. ادھر جناب خلیل اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و میرا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے اصل و رسول بندگی اس تاجور کی ہے. ایک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامت نشان ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ہاں قیامت تک حضور دے غلام حضور دے نام تے. ارے یاد رکھے عالم کفر اے نہیں صرف غازی ہے اعظم تے غازی اے سانو بھی ساڈے بچے نو بھی ساڈا مال اولاد سارا کچھ لے جاؤ سانو کوئی پرواہ نہیں. لیکن جے تسی ساڈے آقا مولا دے بارے گل کیتی تے پھر یاد رکھنا اسی آخری ایک بندہ پلک بھی جھپکدا ہویا تانوں نہیں چھڈا گے. سارا کچھ لے جاؤ اس کی کوئی پرواہ نہیں. اے دنیا دے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جان ایک اثر رکھی اس واسطے اس تو بات کہے کہ حضور دے نام تے قربان ہو جائے. اس تو بات کہے کہ جو حضور دے نام تو قربان ہو جائے. اس جان کو اسی رکھے حضور دے نام واسطے. اور حضرت اے یاد رکھو بڑے بڑے لوگ مٹ گئے. اتنے جناب میانی صاحب جاؤ تو بڑیاں بڑیاں ڈی سی تے جناب کمشنر تے جناب وزیر تے جناب بڑے بڑے وفاقی تے صدر تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے تے قبران لیکن مٹ گئے سارے دے قبر. ایک قبر آج بھی جیندی اس نو غازی علم الدین دی قبر آخدے. اس نو آج بھی غازی علم الدین دی قبر آخدے. اے یاد رکھنا جڑا حضور دے نام تے جان دے وہ مٹتا نہیں وہ تو امر ہو جاتا. اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نماز. اقبال کہتا تینوں کی لگتا کہ یورپ والے آن کے تینوں شاباش دیں گے تو حضور دے نام تے جناب حضور دے نام تے جان دیتی انہوں نے وارثاں نال آ کے یورپ نہ کھڑوں گے. کہتا نہیں یہ فاتح کش کو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. ہاں انہوں پتا کہ مسلمان ہر چیز گوارا کر سکتا اپنے نبی کی عزت پہ ایک حرف ایک لفظ ایک زیر زبر بھی گوارا نہیں کر سکتا. ہاں اور وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب اپنے نبی دے بارے گل چھوڑ لگے. کفر کو سارے کو تکلیف کی ہے وہ تانوں ڈالر دینے ہیں وہ سارا کچھ کرنے ہیں. وہ کہتا ساری گلاں ٹھیک ہیں لیکن جدو لبیک دا نعرہ لگتا وہ آخدے من سبا نبیین ایک جدو انہوں دے بچے بچہ آخدے ساڑھا تا جناب ساری انویسٹمنٹ تے پانی پھر جاندہ. سارا جناب جتنا سی یورپ نے زور لایا دنیا ہوتے اسلام کو مٹانا ہوتے سارے ہوتے پانی پھر جاندہ. میں کہا حجے تا اس وقت پھرنا جدو پاکستان دی پارلیمنٹ دے اندر لبیک یا رسول اللہ اور ساڑھے امیدواروں نے جا کے دسنا کہ اے وہ پارلیمنٹ سی جنہیں میں اسی قانون لے کے ایسا حضور دی عزت باستے. آج سارے اپنی عزت نو رو رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہندی سارے کہندے اور جی ساڑھی عزت کوئی نہیں. میں کہا کاش کہ تسی حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا ہوتا. آج جناب جج رو دیں کہ ساڑھی عزت کوئی نہیں. میں کہا اے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. ہاں جیتے حضور کی عزت نہیں پھر کسی دی بھی نہیں کیونکہ رب نے دو میں جہان اپنے حبیب واسطے بنائے. ہاں کسے واسطے نہیں بنائے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری کائنات بنی. جب انہوں کی عزت کی گل نہیں پھر کسی کی بھی نہیں رہنی. ہاں آج سارے جناب ذلیل ہو رہے ہیں. لیکو کہندا انہیں میری عزت نہیں کی تھی انہیں کہتا انہیں میری عزت نہیں کی تھی. میں کہا تانوں دسنے ہیں ساڑھا بابا دس کے گیا گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے گل کیڑی ہے کہ تساں اپنے نبی کی عزت ہوتے پیرا نہیں دیتا. اے آج جناب پوری دنیا نو وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ جناب محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے اور سارے ہتھیاروں پر لکھ دیا گیا ہے یہ ہتھیار امن کے لیے ہیں. میں کہا جھلے ہو کہتے ہتھیار بھی امن واسطے ہوئے ہتھیار امن واسطے نہیں ہوندے. وَاِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. رب کہہ رہا ہے انہوں نے ذریعے انہوں نے ڈراؤ تسی کہہ دو امن واسطے. اللہ کا قرآن منیے تہاڈی گل منیے. رب کہہ رہا ہے انہوں نے ذریعے ڈراؤ اللہ اور اس نے دشمنوں تے اپنے بھی دشمنوں تسی کہہ دو امن واسطے. میں کہا ایک بار ہتھیار تے لکھ دو کہ امام الانبیاء کے لیے ہے یہ. پھر دنیا دے کسے کتے کی ضرورت ہو گئی ہو حضور کے بارے گل کرے. پھر لوڑ ہی نہیں پڑی کمنٹ پاس کرنی. سب نبی ہے سب نبی ہے سب نبی ہے سب نبی ہے سب نبی ہے. اے یاد رکھنا جے تساں یہ کہہ دیتا کہ اے ہتھیار حضور واسطے
پھر قیامت تک فرانس کی پوری دنیا کی ضرورت رہی اور ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کرے اور ساڑھے خلاف ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گل کرے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیتا آخری گل حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس دن فتح مکہ کا منظر پیش کیتا. فرمایا سارے معافی ہو دوڑ جاؤ میرے خلاف فوجاں لے کے آنے والے ہو, میرے خلاف انٹیلیجنس چلانے والے ہو, میرے خلاف پراپوگنڈا کرنے والے ہو, میرے اپنے میرے خلاف ابھارنے والے ہو, سارے معافی دے دیتی. لیکن جب برنس کی باری آئی جڑا گستاخ رسول سی جی برنس کی باری آئی حضرت صلاح الدین ایوبی نے اشارہ کیا بھی تو سائڈ تے ہو جا تیرا مسئلہ علیحدہ ساڑھے نال سب کو معافی دے دیتی. جب آیا انہیں کیسی دلونی علی محمد جاؤ اپنے حبیب کو بلاؤ حاجیاں دے قافلے ہوتے اس نے حملہ کیتا سی اور گستاخانہ الفاظ بولے سن جاؤ محمد کو بلاؤ تمہاری مدد کرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس کو سامنے بلا کے کیا ادھر حضور نے مینوں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہن دس بکواس کر کے تو کہنے لگا جی معافی. حضرت صلاح الدین ایوبی فرمان لگے سارے نوں معافی مل سکتی وہی گل ہے خطا کار واسطے معافی ہے غدار واسطے معافی نہیں. حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج میں حکم دیتے پہلے سارے اس سے تھکو پوری فوج نے اس کو تھوکنا نوایا پھر اپنے ہاتھ نال اس کی گردن اتاری اور رب کے سجدہ کیتا کہ یا اللہ تو میں نے توفیق دیتی کہ میں تیرے حبیب کے دشمن کا بدلہ لے سکیا. اے یاد رکھنا حضور کے دین نال جڑا بھی چلیا امتحان ضرور آئے. میں کہتا امتحان ضرور آئے. حضرت بلال نو کعبے کی گلیاں ضرور کٹ پائی لیکن نے کیا نہیں کٹ پائی انہوں کے سینے پہ پتھر رکھے گئے زبان جناب حالت خوش ہو کے زبان باہر آئی ہے منیا لیکن ایک دن بلال کعبے کی چھت تے بھی چڑھیا. ہاں ایک دن بلال جس دن سارے ہاشمی قریشی سارے اخبار کھڑے سن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید اقبال کہتا تامین حق بحق دارا سفر کہتا ساری دنیا نے غلامہ دی گل کی تھی لیکن ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے انہوں دے حقوق دسے کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام تے لونڈی دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید نو اور حضرت بلال نو کعبے کے اندر واڑ کی کنڈی چاڑ لی. آج سارے باہر کھڑے سن ابو بکر بھی باہر کھڑے سن عمر بھی باہر کھڑے سن عثمان بھی باہر کھڑے سن حسن بھی باہر کھڑے سن حسین بھی باہر کھڑے سن عشرہ مبشرہ باہر کھڑے سن خالد بن ولید بھی آج بڑے بڑے صحابہ باہر کھڑے سن حضور کے سکے چچا حضرت عباس بھی باہر کھڑے سن. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نو کعبے کی چھتوں تے چاڑ کے دسیا کہ اگر کوئی عزت دے سکتا تو وہ میرا دین دے سکتا. اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینوں حضور دے دین نال کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لبیک